ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ اچانک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہماری گھر ایک میت ہو گئی اور میت کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ کہتے کہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کنکجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے ہوئے کڑے ہیں اور اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونٹے کڑے ہو جائے۔ قریب جانے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمارا تو خوف کے مارا برا حال ہے، آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پہنچانا ہے، ہم کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائے؟ یہ کنکجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پانی پتا ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کچھ پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، دعائیں کریں تاکہ کم از کم ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتاریں اور یہ فریضہ مکمل کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کو کسی گناہ پر عذاب ہو رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ اتنی مہربانی فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو ہٹا دے کہ ہم اس کو غسل دیں، کفن دے کر اس کو قبرستان تک پہنچائیں اور قبر میں دفن کر لیں اور یہ فریضہ مکمل کر لیں۔ اور اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں۔ کافی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ سب کنکجورے اچانک میت کو چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ کی رحمت آ گئی، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل دو، کفن دو۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے غسل اور کفن دے کر اس کی نماز جنازہ ہو گئی، لیکن جب ہم اسے قبرستان میں لے کر دفن کرنے لگے نا تو ہم نے پتہ ہے کیا دیکھا؟ جب ہم اس کو قبر میں اتارنے لگے تو وہ کنکجورے قبر تک پہنچ گئے تھے اور ایک کونے میں جمع ہو گئے۔ اور اس کو دفنانے کے بعد ہم دوبارہ اس گھر میں چلے گئے پوچھنے کے لیے کہ آخر ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہو رہا ہے، اور خدا جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ تو نیک صالح تو نہیں تھی، بے نمازی تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد آتی ہے شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس وقت ایک پروگرام آ رہا تھا، ایک رقاصایا ایک خاص گانا گا رہی تھی اور وہ گانا اس لڑکی کو بڑا پسند تھا، اور اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز کو بند کر دو، ٹی وی کو بند کر دو۔ اس نے کہا کہ اماں جان اذان تو روزانہ ہوتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ تو مجھے لگتا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی یہ عذاب جو شروع ہوا ہے اسی وجہ سے، اسی گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔